سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب فرزان من۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید اور مبارکباد آپ کو دیتا ہوں۔ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یعنی کہ ایام میں خاص طور سے 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک، یہ ایام حج کے ایام ہیں۔ حاجی بڑی تعداد میں اللہ کے گھر تک پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ تعداد کثرت سے، یعنی کہ کم و بیش 20 لاکھ یا اس سے زائد ہے۔ پروردگار کا یہ بڑا کرم ہے کہ 2 سال بعد اللہ کے گھر کے دروازے کھلے ہیں حجاج کے لیے۔ یہ خوش قسمت لوگ ہیں، خوش بخت لوگ ہیں۔ پوچھا گیا، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، سب سے افضل کام کون سا ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر فرمایا گیا، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد سب سے افضل کام کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہاد، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، محنت کرنا۔ اور پھر پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد سب سے افضل کام کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حج مبرور، وہ حج جو پاک کر دیتا ہے اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے، برائیوں سے پاک ہوتا ہے، نیتیں بھی صاف ہوتی ہیں، خلوص ہوتا ہے، اور بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق وہ لوگ جو اس وقت خانہ کعبہ میں ہیں، حرم پاک میں ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، ان کے لیے بہت کچھ ہے۔ آج اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام کے طفیل۔ میں آپ کو کچھ تسبیحات، کچھ اذکار بھی آج بتاتا رہوں گا ساتھ ساتھ، مگر سب سے پہلے یہ کہ میں خوش آمدید کہوں آج کے پروگرام کے مہمان گرامی کو۔ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں۔ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ گہرا تجزیہ کرتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، تحقیق والی نگاہ آپ کی رہتی ہے ہمیشہ، اور ان موضوعات کے حوالے سے ہم بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی حج مبارک ہو، اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس وقت مشہد مقدس سے۔ یہ ایران کی سرزمین ہے، اور یہاں پہ علم اور ہدایت کا سرچشمہ عام ہے۔ یہاں سے ایک عالم دین پیر سید عرفان شاہ نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ دونوں مہمانوں سے میں نے سب سے پہلے جو سوال پوچھنا ہے، جو میری عرضی ہے، جو میری گزارش ہے، میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ابتدا کرتا ہوں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، یہ حج خیریت سے جاری و ساری ہے۔ آج یہاں پاکستان میں 8 ذی الحج ہے، وہاں کیا معاملات ہیں اس وقت؟ حجاج کرام کس طرف جا رہے ہیں؟ خطبہ کیا رہا؟ کیا مناظر اور کیا احکامات تھے؟ کیا بنیادی نکات تھے جو آج ہم نے سنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمسن، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے، جی، اور اس میں 5واں رکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت ہے، جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے بالخصوص اس حج کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حج کو حج اکبر کہا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید اگر کوئی شخص جمعۃ المبارک کے دن عرفہ کے میدان کو پا لیتا ہے تو اسے حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت ضرور ہے کہ یہ اجتماعی عیدین کا دن ہے، اس کی فضیلت ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حج ادا فرمایا تو وہ جمعۃ المبارک کا دن ہی تھا جو عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر فرمایا۔ جی، حدیث شریف میں ہے کہ یہ اس قدر مقدس لمحات ہیں جو اس وقت حجاج کرام، اویس بھائی، آپ کی اور میری گفتگو کے دوران اس وقت عرفات کے میدان میں گزار رہے ہیں، اور اگر اسکرین پر وہ مناظر ہمارے جو احباب ہیں اگر وہ دکھا سکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یباہی باہل عرفات اہل السما۔ اللہ تبارک و تعالی یہ عرفات کے میدان میں جو اس وقت حجاج کرام جمع ہیں
اور وہ ایک کفن کے مانند ایک بغیر سلا ہوا لباس جو ہے وہ انہوں نے اپنے جسم پر ڈالا ہوا ہے، ایک کپڑا ڈالا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ کر فرماتا ہے کہ انظروا الی عبادی، میرے بندوں کی طرف دیکھو کہ یہ ان کے بال پراگندہ ہیں، جسم غبار آلود ہے، اور یہ میری بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میں نے آج ان کی مغفرت کا اعلان فرما دیا. ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، فرمایا کہ سب سے بہترین اگر کوئی دعا ہے تو وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن جتنی زیادہ تعداد میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اتنی زیادہ مغفرت کسی اور دن نہیں کی جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا جو عرفہ کے دن میں نے اور کل انبیاء نے فرمائی ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس دعا کا ہمیں بھی ورد کرنا چاہیے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس عرفات کے میدان کی اہمیت اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے کہ عرفہ کے میدان میں جو خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جس سنت کو ادا کرتے ہوئے ہر سال امیر الحجاج وہ بھی اپنے خطبے کو ڈیلیور کرتے ہیں، تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے دین کو یعنی دین اسلام کو اس میدان میں مکمل کرنے کا اللہ رب کریم نے اذن اور آیت کو نازل فرمایا. بے شک اس سال جو خطبہ ارشاد فرمایا گیا اس میں خصوصی طور پر ارکان اسلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید و رسالت کے بیان کے بعد خصوصی طور پر جو حسن خلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اس سے متعلق احکامات کو بیان کرتے ہوئے حجاج کرام کے لیے حج کی فضیلت کو بیان کرنے کے بعد امیر الحج نے یہ بیان کیا کہ وہ کیا ترتیب ہے جس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حج کے احکامات کو ادا کیا جائے گا. 8 ذی الحج سے حجاج کرام یوم ترویہ کے دن مینا کے میدان میں وقوف کرتے ہیں. 9 ذی الحج کو وہ باقاعدہ عرفات کے میدان میں آ جاتے ہیں، اور زوال کے وقت سے لے کر ویسے تو لوگ فجر کے بعد ہی سے یہاں پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ ادا کرنے کے بعد غروب آفتاب تک وہ یہیں رہیں گے. یہاں سے پھر غروب آفتاب کے بعد وہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے. مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز کو ادا کیا جائے گا، اور پھر اگلے دن طواف زیارت سے قبل وہ شیطان کو کنکریاں ماریں گے، احرام اپنا سر منڈوائیں گے، احرام اتاریں گے، طواف زیارت کریں گے، اور پھر بقیہ دنوں کی عبادت کو پورا کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جو تسبیح آپ نے بتائی وہ بہت ہی اہم ہے، اور یقیناً کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. ہم نے بھی بزرگوں سے سنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. ساتھ ہی اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ 3 تسبیحات اذکار میں رہیں تو بہت زیادہ ثواب ہے. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جتنے عرفات کے میدان میں لوگ ہیں یہ بھی اگر بخشش کی ان کی طلب کی جائے ان کو پڑھنے کے بعد، ان کلمات کو پڑھنے کے بعد، تو پروردگار مغفرت فرماتا ہے. بہت ہی اہم بات آپ نے فرمائی ہے. میں نے امیر حج کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا ہے، مگر اس وقت پیر سید عرفان شاہ نقوی صاحب آپ سے شاہ صاحب سوال یہ پوچھنا ہے کہ ایک تو بڑی کثرت سے حجاج کرام تشریف لے کر آئے، کچھ لوگ اس میں تردد پاتے ہیں، اضطراب کی کیفیت میں رہتے ہیں کہ اس وقت اگر یہ گمان کر لیا جائے کہ وہاں تاریخ انگلش کیلنڈر اور جو ہمارا اسلامی مہینہ ہے وہ کچھ اور تاریخ رکھتا ہو اور یہاں کچھ اور تاریخ ہو، مثلا اس وقت وہاں 9 ذی الحج ہو اور یہاں 8 ذی الحج ہو پاکستان ہندوستان میں، تو کیا عرفہ کا دن اور دیگر جو حج کے دن ہیں کیا وہ برابر رہیں گے؟ کیا دعا میں وہی اثر رہے گا کہ شرف قبولیت ویسے ہی ہوگا، یا نہیں ہمیں اسی دن کو فالو کرنا ہے، اپنی تاریخ کو فالو نہیں کرنا؟ اس پہ ذرا سی روشنی ڈال دیجیے گا شاہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اور محترم عالم دین ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. یہ ایام خاص ہیں، جیسے مولانا صاحب نے یہ حدیث پڑھی اور یہ مشترکہ حدیث ہے جس میں بنی الاسلام علی 5 الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ. تو اس کے بارے میں یہ حج کے حساب سے اور دوسرے احکام، یہ سوال آپ کا اگر دیکھا جائے تو دوسرے احکامات کے مطابق بھی یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ شب قدر کہیں پہ کوئی ہوتی ہے، کسی ملک میں کوئی تاریخ ہوتی ہے، قمری اعتبار سے چاند کے حساب سے.
اسی طرح عید کے حساب سے ہو گئی، اسی طرح یوم عرفہ کے حساب سے کہ جو حج کا ابتدائی اور رکن ہے، واجب میں سے رکن ہے، یعنی اسے اگر جان بوجھ کے یا بھول چوک میں چھوڑ دیا جائے، وقوف عرفات انجام نہیں پاتا، تو وہ حج نہیں کہلاتا۔ تو ہر اعتبار سے ہر ملک میں جہاں پہ چاند کی تاریخ جس طریقے سے بیٹھتی ہے، وہاں پہ وہی اعمال کو انجام دیا جائے گا۔ جس طرح شب قدر اگر سعودی عربیہ میں ایک دن پہلے ہوتی ہے، ہمارے بعد ایک دن بعد ہوتی ہے، تو اس شب قدر یا اس دن یا اس رات کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے ہی ملک میں، اور حتیٰ جیسے پہلے ہوا کرتا تھا، شہروں کے افق جدا ہوا کرتے تھے، ہر شہر جو دور ہو نزدیکی، تو ہر اعتبار سے خداوند متعال کی رحمت میں سے ایک رحمت ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر سرزمین اسلام مکہ اور مدینہ میں ایک دن میں شب جس طرح ہو رہا ہے نزول قرآن شب قدر ہے، یوم عرفہ ہے، تو وہیں کی وہ خداوند متعال کے فیوزات نازل ہوں گے، اس طرح بالکل نہیں۔ علامہ صاحب میں سمجھ گیا، بہت ہی گہری طریقے سے بہت آسان کر دیا آپ نے اس بات کو۔ چونکہ آپ نے جو روایت پڑھی میں اس کو ذرا بنیادی طور سے سمجھ لوں، الصوم والحج والولایہ، یہی الفاظ ہیں تمام مکاتب فکر میں، یہ ولایت بھی اس میں شامل ہے اور نماز اور حج اسی طرح شامل ہے، سب کا اس پہ اتفاق ہے؟ چار جو عناوین ہیں، الصوم والحج والولایہ اور صلاۃ کے حساب سے، چار یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ مشترکہ ہے۔ بعد میں جو ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں جو ملتا ہے، وَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ اس میں پھر مکتب تشیع کی جو روایات ہے جو کلینی نے نقل کی ہے کافی میں، اس میں ایک جامع لفظ آیا ہے، وہ ہے ولایت، یعنی خداوند متعال کی توحید کا اقرار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا اقرار، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نائبین ہیں، جانشین ہیں، جن کو روایات میں ان کی امامت کا اقرار، یہ سارے اصول ہیں، رکن ہے۔ کثرت حصہ روایت کا جو ہے وہ متفق ہے، البتہ مکمل طور سے اس پہ یعنی مکتبین کے درمیان اتفاقات بھی ہیں اور اختلافات بھی موجود ہیں۔ اس حوالے سے میں وفے کی طرف جا رہا ہوں، جب میں لوٹ کر آؤں گا تو امیر حج جناب محمد العیسیٰ کے حوالے سے جو تنازعات کھڑے ہوئے، جو کرٹیسائز کیا گیا ان کو، جو خدشات ہیں جن کا اظہار کیا گیا، اس سے پہلے ٹویٹر پہ بھی ٹاپ ٹرینڈ کرتا رہا، دیگر ممالک کے شیخین اس حوالے سے نقطہ نظر کا اپنا اظہار کرتے رہے اور اپنے اعتراضات رکھتے رہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں یہ بھی میں جاننا چاہوں گا۔ اور البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی کثرت سے حجاج نے حصہ لیا ہے، اور جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ 2 سال بعد پروردگار کا بڑا شکر ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی تھی دیکھ کر، اللہ کا گھر بھرا ہوا تھا اور برکت اور فیوز عام تھی۔ لوٹ کر آئیں گے، حج کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے اس کے گھر کی طرف حج کرنا، اس کے گھر کی زیارت کرنا، جو بھی اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ خواتین و حضرات، حج کا مقام، مرتبہ، اس کی فضیلت کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ بات ایک طور سے الارمنگ بھی ہے، ایک وارننگ بھی ہے۔ فرمایا گیا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو کوئی بھی حج کی استطاعت رکھتا ہو، کوئی ظاہری ضرورت نہ آن پہنچے اس تک، کوئی ظالم بادشاہ نہ روکے، یا کوئی ایسی بیماری اس تک نہ آ جائے، مرض میں مبتلا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے وہ نہ آ سکے، اور پھر بھی وہ نہ آئے، یعنی تمام چیزیں نہ ہوں اور پھر بھی حج نہ کرے، استطاعت ہو حج نہ کرے، بیماری نہ ہو تب بھی حج نہ کرے، ظالم بادشاہ اس کو نہ روک رہا ہو تب بھی حج نہ کرے، تو فرمایا گیا پھر چاہے وہ یہودی مرے یا عیسائی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ ہمیں پروردگار اس کے قابل بنائے تو پھر اس کا راستہ بھی ہمارے لیے کھولے اور ہمارے خلوص، ہمارے ایمان کو اس کے لیے آمادہ رکھیں۔ ہم روزانہ کوشش کیا کریں، ہر مرتبہ کوشش کیا کریں، یہ بہت بڑا حق ہے جو ادا ہو رہا ہے۔ میں خواتین و حضرات، الف لام میم میں آج حج کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ اس پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں، آپ اس کے مناسک کو بھی سمجھ رہے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر عمیر صدیقی سے سوال پوچھنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیے گا کہ جو سلسلہ چڑھا اور ہم دیکھتے رہے کہ محمد العیسیٰ جو امیر حج ہیں، ان کے حوالے سے، ان کے خطبات کے حوالے سے بھی لوگوں نے اعتراضات اٹھائے، اس کے
پیچھے کیا وجوہات تھیں یہ بھی بیان فرمائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمائے گا کہ کووڈ کے بعد اتنے سارے لوگوں کا ایک اجتماع کس حد تک مشکل کام تھا اور اس کو کس ادا سے انجام دیا گیا ہے۔ جی، اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ کووڈ کے بعد ایک بڑی تعداد میں جب لوگ حج کے لیے یہاں پر بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، فرمایا کہ یہ حج کے مہینے معلوم ہیں، فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج، اگر ان مہینوں میں کسی پر حج فرض ہو جاتا ہے اور کیفیت یہ ہو کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور وہ اس سفر میں نہ جھگڑا کرے، نہ لڑائی کرے، نہ کوئی بیہودگی اور بے حیائی پر مبنی گفتگو کرے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو جس طرح حدیث شریف میں ہے معاف فرماتا ہے۔ میں یہاں پر ایک گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں میڈیا میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ وہ لوگوں کی پرسنل زندگی کو بہت اچھالتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور اب جو دعا زہرا اور ایک ظہیر نامی ایک بچے اور ان کے خاندان کے پرسنل افیئر سے متعلق جو رات دن پورا میڈیا لوگوں کی ذاتی زندگی کو نشانہ بنا کر لان تان پر لگا ہوا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی کے دن ایک نصیحت فرمائی تھی۔ فرمایا تھا کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم، فرمایا تھا کہ بے شک تمہارا خون، تمہارے اموال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، فرمایا جیسے اس بابرکت مہینے کی حرمت ہے، جیسے اس مبارک شہر کی حرمت ہے، جیسے آج کے دن کی حرمت ہے۔ جب سے سوشل میڈیا کا دور جو شروع ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ کسی کی بھی کہیں سے کوئی تصویر اٹھا کر اس پر پورا ایک کریکٹر اساسینیشن کا ایک طوفان بنا دیا جاتا ہے، ٹرینڈز چلا دیے جاتے ہیں، اور اس میں یقیناً جو مسلکی تعصب ہے وہ واضح طور پر جھلک رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی کی ذاتی زندگی میں کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم رات دن کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی مملکت کی طرف سے ایک بڑے سرکاری عہدے پر اس سطح پر فائز ہے کہ وہ ایک بڑے عالم دین کے طور پر جانا پہچانا جاتا ہے، اور ریاست کی طرف سے اسے خطبہ حج کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تو ہمیں اس نصیحت کو سننی چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو ظاہر ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، پھر ایسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے جو خطبہ حج کو دیکھا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات مجھے نظر نہیں آئی کہ جو شریعت کے خلاف ہو۔ مجھے بعض لوگوں نے ان کے بعض تقریریں بھی بھیجنے کی کوشش کی، تو میں نے پوچھنا چاہا کہ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ جملہ بتائیں کہ دیکھیں یہ جملہ ہے جو فلاں قرآن کی آیت اور سنت کے خلاف ہے، بالکل صحیح، پھر اس پر بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ٹرینڈ چلا دینا، کسی کی کریکٹر اساسینیشن کرنا، تو آج ہی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ بالکل ایسے ہی تعاون البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں تو ایک دوسرے کے ساتھ دینا چاہیے، اس کی حمایت کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، اور جن کاموں میں تعاون نہیں کرنا چاہیے وہ تو گناہ کے کام ہوتے ہیں، یہ تو واضح ہے۔ اور حج تو ویسے ہی ایک یونٹی کا پیغام دیتا ہے، تمام اقوام کو جوڑ دیتا ہے، ایک قوم بناتا ہے، اور اللہ کا نام جب زبان پہ آتا ہے کوئی لبادہ نہیں اوڑھتا۔ یہاں پہ تو میں علامہ صاحب کے عمامہ شریف اور ٹوپی شریف سے اور ڈاکٹر صاحب کی ٹوپی سے فرق سمجھ سکتا ہوں اگر سمجھنے کے کام شروع کر دوں، اور لبادے سے اور مختلف جو پہننے کی چیزیں ان سے، مگر اللہ کے گھر میں جب کوئی حاجی آتا ہے تو اس کو ایک ہی لباس دیا جاتا ہے، ایک ہی اس کے پاس پہننے کے لیے ہوتا ہے، اور سب کے زبان پہ ایک ہی نام ہوتا ہے۔ مگر علامہ صاحب جس طرح سے حج یونٹی کا نام ہے، دیگر مملکت اس پہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے، تمام جہانوں سے یعنی کہ تمام ممالک سے لوگ آتے ہیں حج کے اندر اور حاجی کی حیثیت سے اپنے فرائض ادا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے، وہاں جا کر یہ پیغام واپس لے کر آنا کتنا ضروری ہے۔ جب ہم حج اور بیت اللہ سے یہ پیغام اپنی مسجدوں تک منتقل کریں گے، اور یہی اتحاد اور یہی اتفاق اور سب رنگوں کو چھوڑ کر یک رنگا لبادہ اور سوچ اور افکار ہم اپنے ملکوں میں لے کر آئیں گے، تو اس میں مشکل کیا ہے، دقت کیا ہے؟ ہم ہر سال اس چیپٹر کو پڑھتے ہیں اور ہر سال ہی بھول جاتے ہیں۔ جی بندے حقیر سے آپ کا یہ سوال؟ جی شاہ صاحب آپ سے سوال پوچھا ہے۔ جی بالکل، آپ جیسے جانتے ہیں یہ خدائی اذان تھی
تو بے حکم رب ذوالجلال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ حج کے لیے لوگوں کو بلاؤ. اور ابھی آپ دیکھیں اس آیت کی آخر میں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَهُمْ، یہ منافع لہم، تاکہ یہ جب لوگ آئیں گے ہر طرف سے من کل فج عمیق، تو آ کے خداوند متعال نے جو منافع ان کے لیے یہاں پہ رکھے وہ ان منافع کو، ان فوائد کو جب جان لیں گے تو ان کو بار بار آنے کی توفیق ہوگی. اور آپ دیکھیں پوری دنیا سے یہ لوگ آتے ہیں، اور یہ امر اذان تکوینی تھی جو حضرت ابراہیم کی زبان سے خداوند متعال نے جاری فرمائی کہ جو ہر دور کے لوگوں تک پہنچتی ہے. اب یہ منافع جو حج پہ آپ جاتے ہیں، گرچہ آپ دیکھیں کہ لوگ اپنا خرچ کر کے جاتے ہیں، اور جس طرح آپ استطاعت مالی بدنی راہ طریقے کی وہاں پہ پہنچتے ہیں، تو خداوند متعال انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے تمہارے فائدے کے لیے یہ شعائر واجب کیے ہیں، جو بھی 17 کے قریب یا مختلف ایک حساب سے وجوبات حج میں، ان میں یہ جو واجبات میں نے آپ کے لیے واجب کیے ہیں، ان میں ایک لطیف جو نقطہ پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ سارے کے سارے ہمارے لیے فائدے کے لیے. ان میں سے ایک یونٹی ہے، ایک لباس، اور یہ ساری چیزیں شاعر اللہ کے اکرام کے حساب سے جب اگر وہاں جا کے ہم ان شاعر اللہ کی عزت اور احترام کرتے ہیں، گرچہ آپ دیکھیں کہ یہ دوسرے مذاہب کے لیے، مذاہب سے مراد جو غیر مسلم ہیں، ان کے لیے سمجھنا یہ مشکل ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ اپنے اچھے کپڑے، کاٹن کے کپڑے، بہترین کپڑے پہنے ہوئے وہ آپ اتار دیتے ہیں، اور کفن کی طرح 2 آپ کپڑے اپنے جسم پہ رکھ دیتے ہیں. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ بعض اوقات سوال بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی یہاں تو رہبانیت سے منع کیا گیا ہے اور اچھے لباس پہننے کا حکم دیا گیا ہے، تمام چیزیں معمولات کے مطابق، اور حج میں کیا ہو جاتا ہے؟ علامہ صاحب، یہ جو خاص طور سے اگلے دنوں میں نمازیں ملا دینے کا حکم ہے اور پھر جلدی کرنے کا حکم ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ عام دنوں میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں نمازیں ملا کے پڑھی جاتی ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ جی آغا جان، اگر آپ دیکھیں میں اس میں تھوڑی سی آپ سے یہ التفات طلب کروں گا کہ خداوند متعال نے ان تمام احکامات میں ایک مصلحتیں رکھی ہیں جن کے بغیر آپ حج کو، تبھی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا ایک پیارا اور لطیف جملہ ہے کہ الحج کالقرآن، حج قرآن کی طرح ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تلاوت پہ ہی اکتفا کر لیتے ہیں، کچھ ترجمہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ تفاسیر کی طرف جاتے ہیں تاکہ خداوند متعال کے پیغام کو ہم اچھے طریقے سے لے سکیں. اسی طرح حج کے اندر پیغامات ہیں. آپ وہ روایت مشہورہ جو اسرار حج میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے شبلی سے کہی تھی کہ اس کے 12 رکن بیان کیے تھے، اور ہر رکن میں 3 چیزیں ہیں کہ جو اراکین حج ہیں، جو واجبات حج ہیں، ان میں کون سی مصلحتیں ہیں اور کون سی نیات کی جائیں، تب آپ کا حج وہ کمپلیٹ حج ہوگا. اب اسی حج میں جہاں تک آپ جب جاتے ہیں اور آپ بیتوتا کرتے ہیں منا میں 2 دن کے لیے، تو وہاں پہ آپ نمازیں ملا کر پڑھتے ہیں. یہ بھی ایک اعتبار سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک آسانی دی ہے کہ آپ جہاں دوسری عبادتیں کر رہے ہیں، ان عبادتوں کو آپ ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں، اور فقط حج کے موسم میں نہیں آپ دے سکتے ہیں. اور یہ متفقہ ایک روایات ہے برادران اہل سنت کی، اور ہمارے پاس کے جمع بین الصلاتین کے حساب سے ہمارے پاس ایک جمع غفیر روایات کی موجود ہے کہ بغیر کسی مشکل کے، نہ بارش کا خطرہ تھا، نہ دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، اللہ کے حبیب نے مدینے میں بیٹھ کے نمازیں ملا کے پڑھی تاکہ ایک آسانی کی طرف ہمیں رہنمائی کریں. وہی آسانی ہم حج میں بھی حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں ایک وقفے کی طرف جا رہا ہوں، اور دونوں معزز مہمانوں سے جب میں لوٹ کر آؤں گا کچھ فضائل اور حکمت کی باتیں بھی جاننا چاہوں گا. وہ لوگ جو حج نہیں کر پاتے وہ کیا کریں؟ وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں یا کل کے دن کا روزہ رکھ لیں، اس کا کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے، کیا فضائل ہیں، اور ان دونوں ہی دنوں کو اگر روزے میں شامل کر لیں تو پھر کیا معاملات ٹھہریں گے؟ میں یہ بھی سوال پوچھوں گا، اور پھر میرا موضوع کچھ نہ کچھ قربانی کی طرف بڑھے گا اگر آج دامن وقت میں گنجائش رہی. آپ نے لوٹ کر آنا ہے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے.
الف لام میم میں خوش آمدید. خواتین و حضرات، یہ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ حجاج کے لیے اللہ نے، اللہ کے رسول نے بہتری اور کامیابی اور فلاح کی ضمانت لی ہے. جو کوئی بھی حج کرتا ہے نیک نیتی کے ساتھ گناہوں سے پاک ہو کے نکلتا ہے اور اس طرح سے پاک ہوتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. حجاج کے لیے اللہ نے فرمایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جیسے کہ وہ مہمان ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، اور ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے اور ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت ملتی ہے. اور یہی نہیں بلکہ یہاں تک آپ اندازہ لگائیں کہ اس دورانیے میں ظاہر ہے کچھ ایسے معمر افراد ہوتے ہیں جو نازک ہوتے ہیں، بیماری میں بھی زندگی ان کی کمزور ہو جاتی ہے. جب وہ نیت کرتے ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں، بعض اوقات پہنچ نہیں پاتے، راستے میں انتقال ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہاں ان مشکلات کا سامنا نہیں کر پاتے، نبرد آزما نہیں ہو پاتے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سیدھی حاضری ہو جاتی ہے، روح پرواز کر جاتی ہے. ایسوں کے لیے اللہ نے حکم فرمایا، احادیث میں آتا ہے کہ ان کا حج عمرہ، یہ جس کام کے لیے نکلے ہیں، جو نیت انہوں نے کی ہے، اس کا پورا اجر و ثواب ان کو ملتا ہے. یہ بڑا مقام ہے. اور یہاں تک کہ فرمایا گیا احادیث شریف میں کہ جب حاجی واپسی آتا ہے نا تو اس کا اکرام کیا جائے، احترام کیا جائے، اس سے دعائیں کروائیں جائیں، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر تک جائے، وہ پاک ہو کر آیا ہے گناہوں سے، اس کو اپنا مہمان بنایا جائے. اور یہ سلسلہ ہے احترام اور اکرام کا، اس کو اہل عشق سمجھ سکتے ہیں. یہاں پہ گفتگو اپنے اختتامی مراحل پہ جا رہی ہے، لہٰذا میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس سال بھی حج کے مناسک جو ہی ادا کیے جائیں گے دنیا بھر میں، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ہم جب حجاج کو دیکھیں گے اپنے لیے بھی دعا کریں گے. مگر ڈاکٹر عمیر صاحب، وہ لوگ جو حج پہ نہیں جا سکے، ارادہ رکھتے تھے، ظاہر جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے ہر سال یہ ایک مشکل چیلنج ہو جاتا ہے، جو کوئی جمع کرتا ہے اگلے سال اس کے ڈبل اخراجات ہوتے ہیں، لہٰذا استطاعت سے باہر کی بات ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسے ممکن ہو اس کے لیے حج ہونا، حج کرنا. دوسرا یہ کہ جو نہ جا سکے وہ ان ایام میں کیا کرے؟ کیا روزہ رکھنا افضل کام ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اشیاء ہیں؟ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے، بالخصوص عرفہ کے دن کے حوالے سے یہ بات احادیث میں موجود ہے کہ جو لوگ عرفہ کے میدان میں خود موجود نہیں، یعنی جو حجاج کرام میں سے نہیں ہیں، اپنے اپنے شہروں میں ہیں، لوگ آپ کی اس وقت ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں، جو پاکستان کے اعتبار سے کل کا دن ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ ایسا ہے کہ یہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس میں اس بات کی بھی بشارت ہے کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر میں 1 سال ایسی برکت فرمائے گا کہ اس کا وصال نہیں ہوگا. یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو حج پر نہیں جا پا رہے لیکن حج کے مناظر دیکھ کر ان کے دل میں یہ تمنا ہے کہ کاش بھی وہ بھی وہیں ہوتے. تو حدیث شریف کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اگر کہیں نہ ہو لیکن وہ کسی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہو تو وہ گویا کہ انہی کے ساتھ ہے. المرء مع من احب، انسان انہی کے ساتھ ہوتا ہے جن سے وہ محبت اور عقیدت رکھتا ہے. پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات میں تمام اہل پاکستان کے لیے کہنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں جو خطبہ حج ارشاد فرمایا، اس میں ایک بہت اہم ترین بات ہے جو ہمارے لیے قابل توجہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، فرمایا خبردار، جاہلیت کے کاموں میں سے ہر کام میرے قدموں تلے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو باطل قرار دیا اور پھر فرمایا وَالرِّبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، فرمایا جاہلیت کا سود وہ باطل ہے، میں اسے قدموں تلے رونتا ہوں. اور فرمایا کہ سب سے پہلا سود جو میں جاہلیت کے سود میں سے ختم کرتا ہوں، فرمایا وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک ایسا معاشی نظام عطا فرما رہے ہیں جہاں سود کی کوئی گنجائش نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ربا کے نظام میں خود عباس بن عبد المطلب کے سود کو ختم کر رہے ہیں. فیڈرل شریعت کورٹ نے پاکستان میں جو فیصلہ دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ کی طرف سے بھی یہ فیصلہ آ چکا ہے، اب اسٹیٹ بینک کی طرف سے اس فیصلے کو دوبارہ چیلنج کیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سود اور ربا کے حوالے سے پاکستانی قوم کے لیے حج کے موقع کا پیغام یہ ہے کہ یہ ہم پر
اللہ اور اس کے رسول کا فرض ہے کہ ہم سود کا لین دین نہ کریں. آپ سب سے پہلے آغاز یہاں سے کریں کہ معیشت کو اپنے لین دین میں آپ کہیں بھی سود کا لین دین اگر کرتے تھے تو رک جائیں, ختم کر دیں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ایک جملے میں اس سوال کا جواب اگر مل جائے تو سود کی کمائی سے جو مال اس کے پاس آتا ہے اس سے حج پہ روانگی اختیار کرنا اور حج کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور وہ طیب پسند کرتا ہے. حرام مال سے کی جانے والی عبادت یقینی طور پر اللہ کی بارگاہ میں اس قدر مردود ہے کہ حدیث میں کہ ایک شخص مسافر ہے, بال پراگندہ ہیں اور وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے میرے رب, اے میرے رب, تو فرمایا اس کا جسم حرام سے بنا ہے, اس کا لباس حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ تو جب دعا قبول نہیں ہو سکتی جس میں حرام سے جو جسم پروان چڑھتا ہے, تو حج کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ بہت خوب, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت سے لوگوں کے لیے پیغام ہے اس میں کسی کا بھی نام نہیں لے سکتا, نہ مجھے حق حاصل, مگر وہ لوگ جو اس سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے. علامہ صاحب آخری جملے میرے پاس اور طلب میرے پاس یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا نقطہ نظر یہ, اس پہ ذرا وضاحت لیکن مختصر, حج جو ہے وہ امیروں کی عبادت ہے, جس کے پاس مال ہوگا وہی حج کر سکتا ہے, عمرہ نشے دولت میں ہے دور ہم سے, زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے, تو کیا اس میں فرق ہے؟ آغا جان گرچہ آپ دیکھیں کہ خداوند متعال نے مال اور اولاد کو ایک فتنہ قرار دیا ہے. اگر کسی کے پاس مال ہے اور حلال مال سے وہ ان عبادتوں پہ جا رہا ہے, تو جس کے پاس نہیں ہے تو اسے بھی خالی نہیں رکھا گیا. وہ بہت ساری عبادات ہیں جو حج کے ساتھ کمپیئر کی گئی ہے, جن میں سے ایک نماز جمعہ ہے. اگر کوئی غریب نہیں جا سکتا حج کے لیے تو اس کے لیے نماز جمعہ کا اہتمام سے پڑھنا یہ اس کے لیے حج ہے. یا حاجی کی زیارت کرنا, حاجی کے گھر والوں سے جا کے ملنا, ان کی مدد کرنا, یا زیارات قبور معصومین علیہ السلام کے لیے جو ہمارے پاس روایات آئی ہیں کہ وہ جیسے ایک حساب سے حج کا نعم البدل ہے. اگر کوئی نہیں جا سکتا تو ان کے لیے بھی ایک رستہ کھلا ہوا ہے, اور یہ رستے شریعت نے بیان کیے زبان ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حاجی کی زیارت کریں, کسی مومن کا ہاتھ پکڑ لیں, نماز پڑھ لیں, یہ حج کی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ علامہ سید عرفان شاہ نقوی صاحب, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب. خواتین و حضرات, یہاں پہ وقت تمام ہوا. الف لام میم میں اب اتنی ہی گنجائش ہے کہ آپ سے دعا لی جائے, آپ کو دعا دی جائے اور خیریت اور عافیت طلب کی جائے, بخشش طلب کی جائے, استغفار کثرت سے پڑھا جائے, اور خاص طور سے جہاں جہاں پہ آپ رہتے ہیں, جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں, پروردگار کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے. ہندوستان میں اس وقت سخت مسائل ہیں, ظاہر ہے سب کچھ آپ کے سامنے ہے, جس طرح سے وہ نبرد آزما ہو رہے ہیں. وہاں اسرائیل میں بھی یہی سلسلہ ہے, فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم اور مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. خدا نہ کرے کہ پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم کرے, خدا نہ کرے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا امتحان آئے اور ہم اس میں ناکام ہو. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اس حج کے دنوں میں ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے, حاجیوں کو دیکھنا, مومنین کرام کو دیکھنا. یہ الف لام میم کا سلسلہ اب جمعہ ہفتہ اتوار آیا کرے گا آپ کے اشتیاق کو دیکھتے ہوئے چھٹی کے دنوں میں, تاکہ آپ اس سے محظوظ ہو سکے. لازمی اپنا فیڈ بیک بھیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں. Hare